موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں وہ بھی موت کو برحق مانتے ہیں۔ وہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کی ہر مملوکہ چیز اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اس کا مال، اس کی جائیداد سب اس کے وارثوں کی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نکاح بھی موت پر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، نکاح بھی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر شوہر مر جائے تو عورت کی ذمہ عدت گزارنا ہے، تو عدت کی مدت تک نکاح کچھ حد تک باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے شوہر کے مر جانے کے بعد بیوی کا اس کو دیکھنا، اس کو چھونا، بلکہ اس کو غسل دینا سب جائز ہے۔ لیکن اگر بیوی مر جائے تو شوہر کے لیے اس کو دیکھنا تو بلا کراہت جائز ہے، اس کا جنازہ اٹھانا بلا کراہت جائز ہے، لیکن اس کو چھونے کے سلسلے میں، اس کو غسل دینے کے سلسلے میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ فقہاء احناف اس بات کے قائل ہیں کہ شوہر بیوی کے مر جانے کے بعد شوہر اس کو چھو نہیں سکتا، اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ بعض علماء اس کی جواز کے قائل ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دینے کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ اس پر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اشکال کیا تھا، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پر اشکال کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ تیری بیوی ہے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور میرے نسب کی، تو اس وجہ سے میرے جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی نے فرمایا کہ غسل دیا۔ تو فقہاء احناف اس بات کے قائل ہیں کہ موت پر نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی کے مر جانے کے بعد شوہر کے لیے اس کو چھونا یا اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے۔